السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ محترم حاضرین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے، قرآن مجید، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حضرات، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ ظلم حرام ہے اور ظلم کا دفاع کرنا یہ اسلام کا جو ہے ایک حسن عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ کہ ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے، یعنی ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں اور ظالموں کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ یہ تمام باتیں دنیا کے اندر ہیں، قیامت کے دن ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے آئیے چند احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث بڑی پیاری حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں۔ راوی جابر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ اخرجہ مسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، ظلمات اندھیرے ہوں گے۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ ظلم اس کے لیے اندھیرا ہوگا، اور آدمی جتنے ظلم کرے گا، جتنی دھاندلیاں کرے گا، جتنے مظالم ڈھائے گا، اس قدر اس کی قیامت اس کے سامنے اندھیری رہے گی۔ اور قیامت کے دن کسی کے لیے اندھیرا ہونا یہ اس کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے، یہ اس کے لیے اس کی بہت بڑی توہین ہے۔ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن کی شان وہ ہے کہ آدمی کے سامنے نور رہے، روشنی رہے۔ آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں تو سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور اسی طریقے سے اور دیگر ایسی صورتیں ہیں ان کے اندر یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ مومنین جو ہوں گے ان کے سامنے نور ہوگا، ان کے سامنے روشنی ہوگی، وہ نور اور وہ روشنی میں اپنے راستے کو طے کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پیچھے کفار اور اللہ کے نافرمان بھی رہیں گے، لیکن ایک دیوار آ جائے گی، وہ دیوار کے اس طرف یہ مومنین چلے جائیں گے اور یہ اندھیرے میں رہیں گے، پکاریں گے ذرا نور دو، ذرا روشنی دو، لیکن وہاں پہ وہ چیز ملنے والی نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن کسی کے لیے اندھیرا ہونا یہ اس کے لیے بڑی ذلت ہوگی، اس کے لیے بڑی رسوائی ہوگی۔ تو اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ بچنا چاہیے ظلم سے، ظلم چھوٹا ہو، ظلم بڑا ہو، بہرحال وہ ظلم ہے، اور ظلم سے بچنے کی تاکید کتاب و سنت کے اندر آئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ دیکھو بخیلی سے بچو، اتقوا الشُّحَّ بخیلی سے بچو، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اس لیے کہ بخیلی پہلے لوگوں کو ہلاک کر دی ہے۔
یہ بخیلی، یہ کنجوسی ایک برا وصف ہے، اور پہلے لوگ محض اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ بخیل تھے، اللہ کے راستے سے جی چراتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم، اور یہ بخیلی خون بہانے پہ ابھارتی ہے، ان لوگوں کو ایک دوسرے کی خون ریزی پر ابھارا، واستحلوا محارمہم، اور اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کیا۔ کون؟ یہ بخیلی۔ تو بخیلی بہت بری چیز ہے، اس کے اندر اس کی شدید مذمت بیان ہوئی ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّأْةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّأْةِ الْقَرْنَاءِ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری بغیر سینگوں والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری تھی، اس سے بھی قیامت کے دن بدلہ دلایا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ دیکھو، جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی عدالت نہیں ہے، ہاں، کہ ایسے نہیں ہوتا کہ جانور ہمیں مار دیا تو جانور کو لے جا کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کریں گے، ایسے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہے، اس لیے کہ جانور کیا ہے؟ معصوم ہے۔ زو کے اندر شیر انسان کو کھا جاتا ہے، کیا اس کو سزا دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ بے گناہ ہے، وہ معصوم ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جانوروں سے یہ حساب و کتاب لیا جائے گا تو کیا انسانوں سے نہیں لیا جائے گا؟ یہی بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ جانوروں کا ذکر کیا۔ جب جانوروں سے وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، اس لیے کہ بے لاگ انصاف ہوگی۔ مالک یوم الدین دلوں کو دہلا دینے والا جملہ ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے وہ۔ کیا دنیا کا بادشاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ صرف مالک یوم الدین کہا گیا، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ قیامت کے دن بے لاگ انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ بھی جو ہے ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی اور کمی نہیں کی جائے گی، برابر انصاف دلایا جائے گا، حقوق دلائے جائیں گے، حقوق دلائے جائیں گے۔ دنیا میں آدمی ظلم کر کے بچ جائے، ایسے قیامت کے دن نہیں ہو سکتا۔ جتنا ظلم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، اور وہ سزا کیسے کیسے ملے گی، جزا کیسے کیسے اس کو لی جائے گی، اس سے یہ آگے کی احادیث میں معلوم ہوگا۔ یہاں پر جانوروں کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تنبیہ دلائی۔ دیکھو، وہ قیامت والا دن جب جانوروں سے حساب کتاب ہوگا تو کیا انسانوں سے نہیں ہوگا؟ آئیے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں، كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا۔ ہم لوگ حجۃ الوداع سے متعلق گفتگو کر رہے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ولا ندری ما حجۃ الوداع، اور ہم کو نہیں معلوم کہ حجۃ الوداع کیا ہے۔ حتی حمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اثنا علیہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی ثنا بیان کی، یعنی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم ذکر المسیح الدجال، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح دجال کا ذکر کیا۔ مسیح ممسوح العین اس کا معنی ہے، یعنی اس کی آنکھ بھینگی ہوگی۔ دجال یہ دجل اور فریب سے ہے، ہاں، یعنی بہت زیادہ
لوگوں کو فریب میں لانے والا، بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے دھوکے میں ڈالنے والا، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فَأَتْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، اور اس کا ذکر کرتے 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 آپ جو ہے ایک بہت زیادہ وقت اس کے پیچھے لے لیا، اس لیے کہ مسیح دجال کا فتنہ جو ہے بڑا گھناؤنا فتنہ ہوتا ہے، اور اس کے اچھے اچھے لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے، اس کے مکر میں آ جائیں گے، اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ وقال، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بعث اللہ من نبی الا انذرہ امتہ، اللہ جتنے انبیاء بھیجے سارے انبیاء جو ہے اپنی اپنی قوموں کو مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کہا، مسیح دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ انذر نوح والنبیون من بعدہ، نوح علیہ السلام نے ڈرایا، اور نوح کے بعد جتنے انبیاء آئے سارے انبیاء نے لوگوں کو مسیح دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ وَإِنَّهُ إِن يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور یہ نبیوں کے بتانے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ مسیح دجال تمہارے پاس آ جائے تو مسیح دجال تم پر پوشیدہ نہ رہے، یعنی پوشیدہ نہ رہے، اس کے حال تم پر جو ہے واضح ہو جائیں، اس کے احوال تم پر واضح ہو جائیں۔ اور جو ہے یہ بات بھی ہے کہ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، اور یہ بات تمہارے پر پوشیدہ نہیں ہے، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، کہ تمہارا رب جو ہے کانا نہیں ہے، تمہارا رب بھینگی آنکھ والا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، جبکہ دجال کی سیدھی آنکھ بھینگی ہوگی، کانی ہوگی، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات تم پہ واضح نہیں ہے کہ اللہ کی آنکھ صحیح ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اس کا مطلب اور اللہ کی آنکھ عیب دار نہیں ہے، جبکہ اس کی سیدھی آنکھ جو ہے عیب دار ہوگی۔ کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، گویا اس کی آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ کس کی؟ دجال کی آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ اللہ، اس کے بعد یعنی آپ جو بیان شروع کیے، آپ نے جو تقریر شروع کی، اس کے اندر سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتایا کہ دجال کیا ہے، دجال کے فتنے سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنی پیاری تعلیم ہمیں دیے کہ نمازوں کے بعد کا وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر جہاں پر اہم چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے وہیں پر مسیح دجال سے پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ اگر ہمارے پاس وہ مسیح دجال آ جائے تو لوگ فتنے میں آ جائیں گے، اس کو بعض لوگ اپنا رب سمجھنے لگ جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایسے کرتب دکھائے گا اور وہ ایسی نشانیاں دکھائے گا۔ یہ مسیح دجال کے بارے میں بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لوگو غور سے سنو، ان اللہ حرم علیکم دماءکم و اموالکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر حرام کیا ہے تمہارے خون کو، تمہارے مال کو، کا حرمت یومکم ھذا، اس دن کے تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح ہے۔ یعنی وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ دن جو ہے حجۃ الوداع کا دن ہے۔ فی بلدکم ھذا، اس شہر کے حرام کی طرح ہے، یعنی وہ کون سا شہر ہے؟ مکہ شہر ہے۔ فی شہرکم ھذا، اس مہینہ، وہ مہینہ کون سا ہے؟ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے یہ باتیں پہنچا دیں؟ لوگوں نے کہا نعم، اے اللہ، نعم ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ باتیں ہمیں پہنچا دیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے یہ تمام باتیں
لوگوں کو پہنچا دی۔ تو اس حدیث کے اندر کیا معلوم ہوا؟ مسیح دجال کے فتنے کے بعد جو سب سے اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لوگوں، جس طریقے سے آج کا دن حرام دن ہے، یہ مہینہ حرام مہینہ ہے، یہ شہر حرام شہر ہے، ایسے ہی تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ کوئی کسی کی عزت سے کھیلواڑ نہیں کرے گا، یہ ظلم ہے۔ یہ کوئی کسی کی عزت کو نیلام نہیں کرے گا، یہ ظلم ہے۔ یہ کوئی کسی کی عزت کے ساتھ مذاق نہیں کرے گا، یہ ظلم ہو جائے گا۔ کوئی کسی کا مال نہیں ہڑپے گا، کوئی کسی کی جائیداد نہیں دبائے گا، کوئی کسی کا مال نہیں کھائے گا، کوئی کسی کا قرض نہیں دبائے گا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر یہ کام کر لیا کوئی تو وہ ظلم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من سبع ارضین، جو کوئی ایک بالشت زمین بھی کسی کی لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے اندر اس کو دھسا دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ یہ کسی کی زمین لے لینا ظلم ہے، کسی کا مال کھا جانا ظلم ہے، کسی کا قرض دبا لینا ظلم ہے، یتیم مسکین بیوہ کا مال کھا جانا ظلم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی لوگوں کا مال کھاتا ہے، ایک آدمی لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ جب پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی بڑی شدید ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اتنی زیادہ سخت ہے تمہارے رب کی پکڑ، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا کی سزاؤں سے بچ نکل سکتا ہے، دنیا کے فیصلوں سے وہ باہر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلت دیتا ہے ظالم کو۔ ظالم ترقی کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے۔ جب اس کو پکڑے گا تو بہت سخت انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم حکمران تھے، ایک عظیم حاکم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو دیکھیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور مجھ سے نصیحت کی، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، معاذ تم کہاں جا رہے ہو معلوم؟ اہل کتاب کے پاس تم جا رہے ہو۔ فادعوہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے وہ اہل کتاب کو تم کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کی طرف اس کو بلانا، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی طرف بلانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو گویا اللہ کی توحید کی طرف اور میری رسالت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ لوگ اس بات کو مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو ان کو معلوم کراؤ کہ اللہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازوں کو ان کے اوپر فرض کیا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ،
اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، تو تم ان کو بتاؤ اللہ تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور وہ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم میں کے مالداروں سے لیا جائے گا اور تم میں کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، تم میں کے مالداروں سے لیا جائے گا، وہ ترد علی فقرائہم، اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی وصول کا طریقہ کیا ہے؟ وصول کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کا علاقہ ہے اس علاقے کے مالداروں سے وصول کرنا اور وہیں کے فقراء میں تقسیم کر دینا۔ ہاں، ایسے نہیں کہ ہم بنگلور والے زکوٰۃ بھیج رہے ہیں یو پی کو، ہم بنگلور والے زکوٰۃ بھیج رہے ہیں دہلی کو، جبکہ یہاں پہ فقراء موجود ہیں۔ کشمیر کو بھیجتے ہیں، جبکہ یہاں کا حال کشمیر سے بدتر ہے۔ ہاں، رشتہ دار ہیں، پڑوس ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، پوچھ نہیں سکتے۔ فیس بھرنے کی، بچوں کی اسکول کی تعلیمی فیس بھرنے کی طاقت نہیں، مجبوراً اسکول مینجمنٹ بچوں کو بھیج دیتا ہے، اور یہ مجبوراً ان بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں۔ معصوم پڑھنے لکھنے والے بچے مزدوری پر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زکوٰۃ جا رہی ہے یو پی، بہار، کشمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اپنائیے، تؤخذ من اغنیائہم، ہاں، تم میں کے مالداروں سے، ان میں کے مالداروں سے لیا جائے گا، وترد علی فقرائہم، اور ان میں کے فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہاں، اگر یہاں سارا مال تقسیم ہو کے بچ جاتا ہے تب بھیج سکتے ہیں، لیکن یہاں خود ضرورت ہے، یہاں کا حال کہے جانے کے لائق نہیں ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا اہم پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کس کے لیے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجتے وقت میں نصیحت کیے تھے، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں، فَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کے عمدہ مالوں کو حاصل کرنے سے بچنا۔ اس زکوٰۃ جو اصولی پہ نکلتے ہیں ان کو نصیحت ہے کہ ان کے عمدہ مالوں کو حاصل کرنے سے، اپنے لیے مانگ لینے سے بچنا۔ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اس کے بعد بڑی پیاری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ وہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑ نہیں ہوگا۔ جب وہ بددعا کر رہا ہے تو اس کی بددعا بہت جلد قبول ہو جائے گی، اور اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ مظلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا یا باپ کی دعا بچوں کے لیے، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا۔ مظلوم کی بددعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگ اس پہ ظلم ڈھائے۔ وہ خود ان جیسا ایک انسان تھا، انسان کا خون کر رہا ہے، انسان کا مال کھا رہا ہے، انسان پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ تو جانوروں میں نہیں ہے، یہ پرندوں میں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں الیکٹرک وائر سے ایک پرندہ الیکٹرک شارٹ سے مرتا ہے، کتنے پرندے آ جاتے ہیں ماتم کرنے کے لیے۔ یہ ہمدردی ہے ان کی ایک دوسرے پر، جانور ایک دوسرے پر ہمدرد ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے ایک دوسرے پہ ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن انسان ایک دوسرے پہ ظلم ڈھاتا ہے، اور ظلم ڈھانے سے ذرا برابر بھی کتراتا نہیں، ذرا برابر بھی شرماتا نہیں، ذری برابر بھی اس کے اندر شرم نام کی چیز نہیں، حیا نام کی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، وہ جیسے بددعا اپنی زبان سے نکالے گا عرش تک وہ چلی جائے گی، درمیان میں کوئی پردہ آڑا نہیں ہوگا۔
اس لیے ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، لوگوں ظلم میں اپنے اوپر حرام کر لیا ہوں، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اللہ اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے. وما انا بظلام للعبید، میں ذرا برابر بھی بندے پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، ذرا برابر بھی میں بندے پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. وہ اپنے آپ پہ ظلم کر لیتا ہے بندہ، میں ظلم نہیں کرتا. جب اللہ اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے تو بندوں پہ یہ چیز کیسے لائق ہو گئی، بندوں کے لیے یہ چیز کیسے جائز ہو گئی. تو ظلم حرام ہے، ظلم کی مظلوم کی بددعا سے بچنے کے لیے کہا گیا. دیکھیے ظلم کا ایک انوکھا طریقہ یہاں پہ بیان ہوا ہے ایک حدیث کے اندر، ایک انوکھا طریقہ ظلم کا. تعجب ہے محدثین کتنی محنت کرتے ہیں اور کیسے باب قائم کر کے کیسی حدیثوں کو لاتے ہیں، لا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ظلم کی یہ بھی ایک شکل ہے، ظلم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. روایت عبد الرحمن بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد یقال له ابن اللتبیہ علی الصدقۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیل ازد کے ایک آدمی جس کو لتبیہ کہا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کے وصولی پر آپ نے اپنایا، زکوٰۃ وصولی پر اس کو استعمال کیا. فلما قدم، جب وہ آدمی زکوٰۃ لے کر واپس آیا تو کہا اس نے ھذا لکم وھذا اہدی الی، لو یہ تمہاری زکوٰۃ ہے اور یہ چیزیں مجھے ہدیے میں ملی ہیں. کیا کہا واپسی میں؟ یہ لو تمہارا مال ہے بیت المال کا، زکوٰۃ کا، یہ چیزیں جو ہے مجھے ہدیے میں ملی ہیں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ زکوٰۃ پہ گئے تھے یہ صاحب اور زکوٰۃ سے آ کے بول رہے ہیں کہ یہ مال تمہارا ہے، یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ اپنے عادت کے مطابق پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد اللہ کی تعریف کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، اس کے بعد آپ نے تقریر کی، فانی استعمل الرجل منکم علی العمل مما ولانی اللہ، کہ دیکھو اللہ نے مجھے جس چیز کا والی اور سرپرست بنایا ہے اس چیز پر میں تم میں سے کسی آدمی کو استعمال کرتا ہوں، تم میں سے کسی آدمی کو اس کے لیے میں استعمال میں لاتا ہوں، ولی مقرر کرتا ہوں. فیأتی فیقول، اور وہ آدمی اپنی زکوٰۃ وصولی سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ھذا لکم وھذا ھدیۃ اہدیت الی، یہ تمہارا ہے اور یہ ہدیے میں مجھے ملی ہے. افلا جلس فی بیت ابیہ او امہ حتی تأتیہ ھدیتہ ان کان صادقا، اگر یہ سچا ہے آدمی، ہدیے میں اس کو جو ملی ہے بول رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو یہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا رہے یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہدیہ اس کے گھر تک کیسے آتا ہے. ہدیے کا معنی کیا ہے؟ میری صلاحیت اور میں جہاں بیٹھوں وہاں مجھے ہدیہ آ جاتا ہے، میں آج نہ لوں کل لوں میرا ہدیہ مجھے مل جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ آدمی زکوٰۃ پہ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہاری زکوٰۃ ہے، یہ میرا ہدیہ ہے. کیا یہ آدمی اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ جائے، اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جائے، اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر یہ سچا ہے تو کیسے اس کو ہدیہ ملتا ہے؟ یعنی اگر یہ گھر میں بیٹھا رہے تو یہ ہدیہ نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ پہ گیا تبھی تو اس کو ہدیہ ملا. یہ بول رہا کہ ہدیہ ملا ہے. واللہ لأن یأخذ احدکم منکم شیئا بغیر حقہ الا لقی اللہ تعالی یحملہ یوم القیامہ، قسم اللہ کی اگر تم میں سے کوئی آدمی ناحق کسی کی چیز لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ چیز اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہوگا. اللہ اکبر، وہ چیز اٹھائے ہوئے ہوگا. فلا اعرفن احدا منکم لقی اللہ یحمل بعیرا له رغاء،
میں تم میں سے کسی آدمی کو اس حال میں نہ دیکھوں قیامت کے دن کہ اللہ سے وہ مل رہا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اونٹ ہے، اور وہ اونٹ پکار رہا ہے۔ کوئی آدمی اونٹ دبا لیا کسی کا تو قیامت کے دن وہ اونٹ اٹھا کے لائے گا، کوئی آدمی گائے اٹھا کے لائے گا، کوئی آدمی بکری اٹھا کے لائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ثم رفع یدیہ حتی رؤی بیاض ابطیہ فقال اللہم هل بلغت۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اسے اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ میں نے اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ یعنی کیا پہنچا دیا؟ یہ تمام ذمہ داریاں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں بتائیں۔ قیامت کے دن ایک آدمی اونٹ اٹھا کے لائے گا، وہ اونٹ پکار رہا ہوگا، ایک آدمی گائے اٹھا کے لائے گا، ایک آدمی بکری اٹھا کے لائے گا۔ یہ سب کون سی بکریاں ہیں، کون سے اونٹ ہیں، کون سی گائے ہے دنیا میں جو غبن کیا تھا وہ؟ آج کوئی آدمی عمارت کسی کی دبا لیتا ہے تو وہ عمارت اٹھا کے لائے گا، ایک آدمی کسی کی زمین دبا لیتا ہے، زمین اٹھا کے لائے گا۔ ہاں، اسی طریقے سے جو آدمی جو چوری کرے گا وہ تمام چیزیں اٹھا کے لائے گا۔ اس حدیث کے اندر جو ہے ایک انوکھی بات جو بتائی گئی، وہ بات یہ تھی دوستو کہ سرکاری عہدوں پر جو فائز ہوتے ہیں ان کو جو ہدیے ملتے ہیں وہ ہدیے ان کے نہیں ہوتے۔ اس حدیث کی روشنی میں یا تو وہ چوری کے ضمن میں آتے ہیں یا تو وہ رشوت کے ضمن میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو دوستو اس حدیث کے اندر جو ہدیے لیتے ہیں سرکاری عہدوں پر فائز ہو کر، اگر کیا وہ سرکاری عہدوں کے بغیر گھر میں بیٹھے رہتے تو ان کو وہ ہدیے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ وہ سب امانتیں ہوتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ سب امانتیں ہوتی ہیں وہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ، تم میں سے کسی کے پاس اپنے بھائی کا کوئی ظلم ہے، ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج دنیا میں ہی اس کا ازالہ کر لے، دنیا میں ہی وہ بات کو ختم کر لے۔ ہاں، اس قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، وہ دن آنے سے پہلے جس دن نہ تو دینار کام آئے گا اور اس دن نہ تو درہم کام آئے گا۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس ظالم کا نیک عمل ہے تو اس کے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا اس کا عمل۔ وان لم یکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو کیا ہوگا کہ سامنے والے کے گناہوں کو، یعنی جس پر یہ ظلم کیا تھا اس کے گناہ کو اٹھا کر اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ یہ ظلم ہے، ہمارے اسلام میں ظلم منع ہے۔ ہاں، زندگی بھوک میں بھی گزر جائے گی، تنگی میں بھی گزر جائے گی، خوشحالی میں بھی گزر جائے گی، فراخ میں بھی گزر جائے گی، لیکن زندگی جیسے بھی ہو گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن جو ہے ایک ایک ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہمیں ظالموں کی فہرست میں شمار نہ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔